انسانی تاریخ میں لوگ ہمیشہ سے ہی جرم کرتے چلے آئے ہیں اور اسی کے ساتھ مجرم کو سزا دینے کا رواج بھی ہمیشہ سے رہا ہے۔ الگ الگ جرائم کے لیے الگ الگ سزائیں مقرر کی جاتی رہی ہیں، لیکن کچھ سزائیں کبھی کبھار بہت ہی ظالمانہ بھی ہو جایا کرتی تھی، جیسے کہ ہاتھ پیر کاٹ دینا، زندہ جلا دینا، یا پھر 6 صدی کے بریزن بل کا استعمال کرنا، جس میں قیدی کو ایک تانبے کے بل میں ڈال کر نیچے آگ لگا دی جاتی تھی اور اسے آہستہ اور دردناک موت مر جانے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو انسانوں پر ظلم کے ایک ایسے واقعے کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیسے 5 لوگ اپنے آپ کو ہی کھانے پر مجبور ہو گئے۔ اس واقعے کی ڈیٹیل اور اصلی فوٹیج دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ ورلڈ وار 2 میں 2 رشین سائنسدانوں کا یہ ماننا تھا کہ وہ ایک ایسی گیس تیار کر چکے تھے جس میں سانس لینے سے انسان کی نیند پوری طرح سے ختم ہو جاتی تھی، اور وہ اس گیس کا استعمال اپنے سپاہیوں پر کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ بغیر سوئے لگاتار جنگ لڑ سکیں۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ان سائنسدانوں نے ایکسپیریمنٹ کرنا چاہا، اور اس ایکسپیریمنٹ کے لیے 5 قیدیوں کو ٹیسٹ سبجیکٹ بنایا، اور ان قیدیوں سے کہا گیا کہ اگر یہ اس ایکسپیریمنٹ میں حصہ لیں تو اس کے آخر میں ان کو آزاد کر دیا جائے گا۔ اب اس ایکسپیریمنٹ کے لیے ان سائنسدانوں نے ایک کمرے کو گیس چیمبر بنایا اور ان 5 قیدیوں کو 15 دن کے لیے اس کمرے میں ڈال دیا۔ اس کمرے میں ان قیدیوں کے لیے کھانا، پانی، باتھ روم اور پڑھنے کے لیے کتابیں تک موجود تھیں، اور ان قیدیوں کو مانیٹر کرنے کے لیے جگہ جگہ مائکرو فون اور ایک 5 انچ کی چھوٹی سی کھڑکی رکھی گئی۔ اب شروع کے 3 دن تک تو سب کچھ نارمل رہا، یہ عام انسانوں کی طرح کھا پی رہے تھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے، ان میں کوئی ظاہری فرق نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن چوتھے دن ان کی گفتگو کا موضوع مکمل طور پر بدل گیا۔ اب یہ آپس میں جنگ اور زندگی میں پیش آنے والے دردناک حادثات کا ذکر کرنے لگے تھے۔ انہیں شاید یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس ایکسپیریمنٹ میں حصہ لے کر انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی، لیکن آزادی حاصل کرنے کا اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ 5ویں دن تک ان کی حالت اور زیادہ خراب ہو گئی، یہ اپنے آپ سے ہی باتیں کرنے لگے اور ایسی چیزوں کا ذکر کرنے لگے جو وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ سائنسدان اس سوچ میں پڑ گئے کہ ان کی اس حالت کی وجہ کیا یہ گیس تھی یا اتنے دن تک ان کا جاگتے رہنا۔ ان قیدیوں کی حالت مزید 4 دن تک ایسی ہی رہی، لیکن پھر ایک دن اچانک ایک قیدی بہت اونچا چلانے لگا اور 3 گھنٹے تک مسلسل اسی طرح چلاتا رہا، یہاں تک کہ چلاتے چلاتے اس کا گلا پوری طرح سے پھٹ گیا، اس کی آواز آنا بند ہو گئی اور مکمل طور پر خاموشی چھا گئی، جیسے کہ وہاں پر کوئی موجود ہی نہ ہو۔ اب اچانک خاموشی چھا جانے پر سائنسدان بہت پریشان ہو گئے اور انہوں نے گیس چیمبر کے اندر جا کر قیدیوں کو چیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ سائنسدانوں نے اس چھوٹی سی کھڑکی میں سے آواز دی کہ ہم مائکرو فون ٹیسٹ کرنے چیمبر کے اندر آ رہے ہیں، سارے قیدی دروازے سے دور ہٹ جائیں اور زمین کی طرف الٹا لیٹ جائیں، ورنہ موقع پر ہی انہیں گولی مار دی جائے گی، لیکن اگر یہ بات مانیں گے تو ان میں سے کسی ایک کو آج آزادی دے دی جائے گی۔ پھر اچانک ایک قیدی کی آواز آئی کہ وہ آزاد نہیں ہونا چاہتے۔ یہ سن کر یہ سائنسدان پریشان ہو گئے کہ شاید ان قیدیوں کو اس گیس کی لت لگ گئی تھی، تو انہوں نے اس گیس کو چیمبر سے نکالنے کے لیے چیمبر کا دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی یہ گیس چیمبر سے باہر نکلنے لگی تو اندر سے چیخوں کی آوازیں آنے لگیں اور قیدی چلانے لگے کہ انہیں مزید گیس دی جائے اور دروازے بند کر دیے جائیں۔ یہ سن کر یہ سائنسدان مزید پریشان ہو گئے اور ان قیدیوں کو چیک کرنے کے لیے چیمبر کے اندر چلے گئے۔ چیمبر کے اندر آ کر انہوں نے جو دیکھا وہ انتہائی خوفناک تھا۔ ایک قیدی مر چکا تھا اور اس کا بے جان جسم زمین پر پڑا تھا، جو کہ جگہ جگہ سے کھایا جا چکا تھا۔ اس کے کچھ اعضاء زمین پر پڑے تھے اور کچھ اعضاء کو دوسرے قیدی کھا رہے تھے۔ باقی کے 4 قیدی بھی بری حالت میں تھے، ان کے بازو اور ان کی ٹانگوں پر گہرے زخم تھے، یہاں تک کہ ان کی انگلیوں پر سے بھی ماंس کھایا جا چکا تھا۔ ان قیدیوں نے ایک دوسرے کے سینوں پر سے اس قدر ماंس کھا لیا ہوا تھا کہ ایک قیدی کے تو پھیپھڑے اور پسلیاں تک نظر آ رہی۔ یہ سب دیکھ کر ان سائنسدانوں نے فوراً اپنے سپاہیوں کو بلایا
تاکہ ان قیدیوں کو قابو کیا جا سکے، لیکن یہ ان سپاہیوں کو قابو کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، یہاں تک کہ انہیں سنبھالنے میں ہی 5 سپاہی اور 1 قیدی کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ باقی کے 3 قیدیوں کو پکڑ کر بیڈ پر رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ ان قیدیوں کی اس زخمی اور خونخوار حالت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹرز نے ان کا علاج کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی ایک قیدی کے علاج کے لیے اسے اینستھیزیا دیا گیا تو وہ فوراً مر گیا۔ یہ دیکھ کر ان ڈاکٹرز نے دوسرے قیدی کا علاج بغیر اینستھیزیا کے ہی شروع کر دی۔ اب چونکہ اس قیدی کی پسلیاں مکمل طور پر نظر آ رہی تھیں تو ان ڈاکٹرز نے فیصلہ کیا کہ اس کی ٹانگ سے ماंس کاٹ کر اس کے سینے پر لگایا جائے۔ جیسے ہی انہوں نے اس کی ٹانگ سے ماंس کاٹنا شروع کیا، اس کے چہرے کے تاثرات مکمل طور پر بدل گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہو، لیکن یہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا، کیونکہ یہ وہی قیدی تھا جس کا چلانے کی وجہ سے گلا پھٹ چکا تھا۔ تو اب اسے ان ڈاکٹرز نے لکھنے کے لیے ایک کاغذ اور ایک پین دیا، جس پر اس نے لکھا کہ مجھے مزید کاٹتے رہو۔ اسے اپنے جسم سے ماंس کٹنے کا درد بھی اچھا لگنے لگا تھا۔ اس کے بعد یہ ڈاکٹر تیسرے قیدی کا علاج کرنے لگے تو وہ زور زور سے چلانے لگا کہ مجھے واپس اسی گیس چیمبر میں ڈال دو، میں جاگتے ہی رہنا چاہتا ہوں۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر ان سائنسدانوں کے ہیڈ نے انہیں یہ حکم دیا کہ انہیں واپس اسی گیس چیمبر میں ڈال دو، کیونکہ جب سے انہیں اس گیس چیمبر سے نکالا گیا تھا تب سے ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ تو اب جیسے ہی ان قیدیوں کو واپس اس گیس چیمبر میں رکھا گیا، ان کی حالت میں اس قدر بہتری آ گئی کہ جیسے انہیں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لیکن آخری بچے 2 قیدیوں میں سے بھی ایک قیدی ایک دم سے مر گیا۔ اس سارے ایکسپیریمنٹ سے ایک سائنسدان پر ایسا نفسیاتی اثر ہوا کہ اس نے اس ظالمانہ ایکسپیریمنٹ کو ختم کرنے کے لیے اپنے ہیڈ اور اس آخری بچے قیدی کو گولی ماری۔ گولی لگنے سے ان کا ہیڈ تو موقع پر ہی مر گیا، لیکن یہ قیدی ابھی بھی زندہ تھا۔ اسے زندہ دیکھ کر یہ سائنسدان خوف زدہ ہو گیا اور اونچی اونچی چلانے لگا کہ آخر تم کیا چیز ہو؟ اس پر اس قیدی نے جواب دیا کہ میں بھی تمہاری طرح ہی ایک انسان ہوں جو کہ قید سے آزادی چاہتا تھا۔ یہ سن کر اس سائنسدان نے اس قیدی کو ایک اور گولی ماری اور یہ قیدی ایک دردناک موت مر گیا۔ آج کی ہماری یہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کہانی کا سچ سے کوئی واسطہ نہیں، لیکن وہیں کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اسی طرح کے ایکسپیریمنٹس پہلے بھی کیے جا چکے ہیں جن کے ثبوت بھی موجود ہیں، اس لیے اس ایکسپیریمنٹ کا سچ ہونا بھی ممکن ہے۔ آخر اصل حقیقت کیا ہے شاید ہم کبھی نہیں جان پائیں گے۔ اب آپ سب کی اس کہانی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا یہ سچ ہے یا محض ایک کہانی؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اور ایسی مزید سنسنی خیز کہانیوں کا مزہ اٹھانے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز کو فالو کریں۔